جن لوگوں کی ہے وہ پارکنگ والوں سے رابطہ کریں. کرولا ہے AFR 2020. کرولا ہے AFR 2020. ایک کلٹس ہے 796 BCB 796 کلٹس ہے. ASR 870 کرولا ہے. ایک ہے وٹس ANA 729. یہ تمام گاڑیاں غلط پارک ہیں. جن لوگوں کی ہیں وہ پارکنگ والوں سے رابطہ کر کے اس میں صحیح جگہ پر کھڑی ہے. دعوت جمعہ میں خطبان کو کہ وہ آئے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں.
یہ تھے عثمان صاحب جو آپ کے سامنے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. عدنان صاحب کے صاحبزادے ہیں. ہمیں دعوت دوں گا عبد الرحمان صاحب کو. مجرا شاہ مقیم سے عبد الرحمان صاحب عنوان ہے امیر کی اطاعت. عبد الرحمان صاحب. یہ سائڈ پہ کرنا ہے. بیٹھ کے کریں گے کھڑے ہو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سورہ نساء آیت نمبر 59. صحیح مسلم میں کتاب الامارت میں اس کی شان نزول ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر پر امیر بنا کر روانہ فرمایا، تب اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی اس آیت کا نزول فرمایا، اور جاتے جاتے عبداللہ بن حذافہ کو نبی علیہ السلام نے اور جو ان کے ماتحت تھے مامورین، ان کے لیے اللہ کا پیغام آپ نے پہنچایا کہ اے ایمان والو، تم اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کرو اپنے امراء کی. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ آج یہ موقف رکھتے ہیں کہ جناب کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے پوچھے گا تمہاری کون سی جماعت تھی، تمہارا کون سا امیر تھا. امیر اور امور کا کوئی چکر نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں لکھا ہوا کہ قبر میں چوتھا سوال امیر کے بارے میں ہوگا.
یہ میسج بھی کیے جاتے ہیں ہمیں، صرف ان سے عقلی سوال کا عقلی جواب ہے، کیا تم نماز پڑھتے ہو 5 وقت کی؟ ہاں پڑھتے ہیں۔ کسی ایک حدیث سے ثابت کرو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو کہ چوتھا سوال اسپیشل تم سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سود کو حرام جانتے ہو نہیں کھاتے ہو؟ کیوں؟ کھایا کرو نا۔ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے سود کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا؟ زنا سے بچتے ہو؟ کیوں بچتے ہو؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے قبر کے اندر زنا کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ اللہ حاضر قیاس۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اسلام کے اندر جہاں نماز کا ذکر فرمایا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، اسی اسلام کے اندر، اسی قرآن کے اندر، اسی احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت اور امیر کے اطاعت کا حکم فرمایا، اور ان تمام چیزوں کو قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، یقیناً کیا جائے گا، اور یہ تمام چیزیں ایک ہی سوال کے اندر سما جائیں گی۔ جب پوچھا جائے گا مل اسلام، تیرا اسلام کیا تھا؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا تھا؟ تو جو دین کے اندر ہوگا، جو فرائض تھے، اگر ان پہ پورا اترا تو کہے گا دین الاسلام۔ اگر اس اسلام کے اندر جو فرائض تھے انہیں ترک کیا تو پھر وہ کہے گا ہا بلادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ جس اسلام میں نماز ہے اسی میں امیر کی اطاعت ہے، جس میں روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر امور ہیں اسی ہی دین اسلام کے اندر امارت اور اس کی اطاعت کا بھی حکم موجود ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، بس روزہ رکھیں، کسی امیر کی ضرورت نہیں ہے، آپ نماز پڑھیں، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقات کریں۔ لیکن میرے بھائی، جو کہتے ہیں امیر کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب جو نماز پڑھتے ہیں اگرچہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں یا نہیں، ایک امیر کے تلے ہیں یا نہیں، جو نماز پڑھتا ہے اور صحیح پڑھتا ہے وہ جماعت ہی ہے بس۔ کیا اسلام کسی بھی دور میں بغیر سربراہی کے، بغیر لیڈر اور قائد کے، کسی دور میں بھی، کسی نبی میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کتاب بدل الخلق، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث، آپ نے فرمایا بنو اسرائیل میں سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے، اسلام کے لیڈر انبیاء ہوا کرتے تھے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، جب ایک نبی چلا جاتا دنیا سے دوسرا اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، دوسرا اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرماتا، اور اسی طرح سلسلہ چلتا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، یقین جانو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ، اس بات میں شک نہ کرو، جس نے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ، خاتم الانبیاء کے بعد ذرا سی نبوت کسی کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کی، جماعت المسلمین کا اس پر یہ عقیدہ ہے کہ یقیناً وہ خارج عن الاسلام ہے۔ آپ نے فرمایا فَسَيَقُولُ الْخُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ، اب میرے بعد خلفاء آئیں گے اور کثرت سے آئیں گے، اب دین کی سیاست وہ کریں گے۔ اب ایک اور سوال آ گیا، ہاں یا نبی ہے اسلام میں ثابت یا خلیفہ ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ اب تمہارے امیر کے پاس کوئی خلافت نہیں ہے، حکومت نہیں ہے، لہذا اس کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ ان لوگوں کو ہم اسلام سے ہی پیغام دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے،
तबरानी कबीर के अंदर सही सनद से, मुजमा उज़्ज़वाइद में हसन सनद से, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्ना अव्वला हाज़ल अमर नबुव्वतुन व रहमा, दीन इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का काम सबसे अव्वल नबुव्वत से शुरू हुआ और वो अल्लाह की रहमत बनकर आई। सुम्मा तकूनु खिलाफतुन व रहमा, फिर मेरे बाद खिलाफत आएगी और वो भी अल्लाह की रहमत होगी। सुम्मा तकूनु मलिकुन व रहमा, खिलाफत चली जाएगी, तीसरा दौर शुरू हो जाएगा और वो बादशाह का होगा। व रहमा, और उसमें भी खैर होगी, रहमत होगी, क्योंकि हर बादशाह गलत नहीं है। जो शरीयत को नाफिज करने वाली वो सही है और जो गैर शरी है वो गलत है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुम्मा तकूनु इमारतुन व रहमा, बादशाह भी ऐसा ऐसा खत्म होती चली जाएगी। या नबी अल्लाह फिर भी आएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इमारत आएगी, जो ना नबूवत होगी, ना खिलाफत होगी, ना बादशाहत होगी। सुम्मा तकूनु इमारतुन व रहमा, वो सिर्फ इमारत होगी, उसके पास नबूवत भी नहीं, खिलाफत भी नहीं, बादशाह हुकूमत भी नहीं, सिर्फ इमारत होगी और वो भी अल्लाह की रहमत होगी। ये हमारा वो दौर है। हमारे पास सिर्फ इमारत है और अल्लाह की रहमत है। इमारत के बगैर कोई जमात नहीं, जमात के बगैर इस्लाम नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन खला यदन मिन ताअतिन, से मुस्लिम किताबुल इमारत की हदीस है। लकी अल्लाह यौमल क़ियामति वला हुज्जत लहु इंदल्लाह, जिस शख्स ने इमारत अमीर के इताअत से हाथ खींच लिया, अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि अजाब से बचने के लिए उसके पास कोई दलील नहीं होगी। वमन माता वलैसा फी उनुक़िही बैअतुन माता मिन जाहिलिया, जो इस हाल में मर गया उसने जिंदगी में बैत ही नहीं की, बगैर बैत के मर गया, उसकी गर्दन में कोई बात नहीं है इमारत की। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। इसी हदीस की शरह जो पूरी दुनिया में आज मशहूर है, शरह नववी, सफ़ा नंबर 146 पर इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मिन वन, वही अल्फाज जो तर्जमे में मुतरजम ने किए वो आप पेश करता हूँ। इस हदीस से मालूम हुआ कि मुस्लिमीन को बगैर अमीर के, इमाम के रहना उनके लिए खूब नहीं, बस अपना खात्मा बिल खैर करने के लिए और इस्लाम पर मरने के लिए किसी को भी मुस्तहिल हो अपना इमाम मुकर्रर कर ले और उससे बैत कर ले। इस हदीस की शरह में आगे, भाई तुम मतलब नहीं समझे अमीर का, तुम जमात का मतलब नहीं समझे। जमात का मतलब है जो इंडिया से इधर आ गया, कलमा पढ़ लिया, वो मुसलमान है, मुसलमानों की जमात है। भाई अल्लाह के नबी इस्लाम ने मुसलमानों के कलमा पढ़ने वालों के ही आपने तकसीम फरमाई है कि इन्हीं में से होंगे, कलमा भी पढ़ते होंगे, बहुत सारी निशानियां हैं जो अहले इस्लाम के में मौजूद होंगी, लेकिन उन्हीं में से आपने इस्लाम ने फरमाया है हक जमात होगी। सही बुखारी की जो किताबुल फितन की हदीस है, आपने फरमाया कि फिरकों और फितनों के दौर में जमात मुस्लिमीन उसके इमाम से मिल जाना। इस हदीस की शरह में फतल बारी के अंदर किताबुल फितन की सफ़ा नंबर 46 पर इमाम इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह इसकी जो शरह है उसके अंदर वो लिखते हैं कि जमात की मुख्तलिफ तारीफात और अमीर की और इमारत की गई है, जिनमें से बाद में कहा महलुल इल्मी, इससे मुराद सिर्फ उलमा से मिल जाओ।
کچھ نے کہا الصحابہ دون من بعدہم، اس سے مراد صرف صحابہ، ان کے بعد کوئی جماعت نہیں ہے، اس کے بعد کوئی عمارت شرعی نہیں ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن صحیح بخاری یہ کہتے ہیں آپ صرف حدیث کا ظاہری مفہوم پڑھتے ہیں، ذرا دیکھو جا کر پوری دنیا کے اندر موجود پئی ہے، عربی کے اندر پڑھو اس کی عربی اصل عبارت۔ آگے لکھتے ہیں فتح الباری کے اندر موجود ہے کہ بس ثواب، سب تعریفیں ہو چکی، بس ثواب سب سے بہترین تعریف جماعت اور عمارت کی کہ ان المراد من الخبر لزوم الجماعت من الذین فی طاعت اجتمعوا علی تعمیرہ فمن نقص بیعتہ خرج عن الجماعت۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اکیلے اکیلے رہ کر نماز روزہ نہیں کر رہے، جماعت اہل حق کی 72 سے جو ایک جنت میں جائے گی وہ کیسے اور کس طرح بنے گی؟ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد امیر بنا کر اس پر جمع ہو جائیں، اس کی اطاعت میں جمع ہو جائیں۔ اطاعت میں آنا کیسے اور جانا کیسے؟ فمن نقص بیعتہ خرج عن الجماعت، جو کوئی شخص اس امیر کی جس کی اطاعت میں آیا ہے اس کی بیعت کو توڑے گا تو خرج عن الجماعت، وہ جماعت سے خروج کر جائے گا، جماعت سے نکل جائے گا۔ اب جو جماعت سے نکلے گا اس کا حشر پھر آپ جانتے ہیں کہاں جائے گا؟ یا 72 میں جائے گا، 72 کا اسلام جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہتے ہیں کوئی امیر کی ضرورت نہیں، اس کی اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ خواہ مخواہ مشدد بنے پھرتے ہیں۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک کے حاکم سند صحیح، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامُ جَمَاعَةٍ فَإِنَّ مَوْتَتَهُ مَوْتَةُ الْجَاهِلِيَّةِ۔ اے لوگو، جو شخص اس حال میں مر گیا اس پر امیر ہے ہی نہیں، بغیر امیر کے زندگی بسر کر رہا ہے، یہ احکامات ان کے لیے ہیں جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اسلام کا دعویٰ ہی نہیں کرتے ان کو امیر کا کیا لگے، انہیں تو کلمہ ہی نہیں پڑھنا۔ یہ ان کے لیے احکامات ہیں جو دائرے کے اندر آنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو دائرے کے اندر آنے کے بعد اس حال پہ زندگی بسر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے کہ اس پر کوئی امیر نہیں ہے، کسی امیر کے متحد زندگی بسر کرنے والا نہیں ہے، لوگوں سن لو اس کی موت بھی جاہلیت کی موت ہے۔ یہ ظاہری سیدھے سادے الفاظ ہیں، کوئی ہیر پھیر نہیں، کھینچ کھچا کے معنی نکالنے والی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم سند صحیح، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 شخص قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسے آئیں گے مت پوچھو کہ ان کا حشر کیا کرے گا، اللہ ان کے ساتھ کیا ہوگا نہ پوچھو، یہ لا تسأل، ان کے بارے میں سوال ہی نہ کرو کہ ان کا حشر ہونے والا کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے رجل، ایک وہ آدمی ہے فارق الجماعت وعصى امامہ ومات عاصیا، جس آدمی نے جماعت میں آنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور امام کی نافرمانی کی، امام جماعت کی نافرمانی کی، اور فرمایا کہ نافرمانی کرتے کرتے ہی وہ مر گیا، وہ مر گیا۔ سوچنا چاہیے ان بھائیوں کو، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ آپ فرماتے مت پوچھو ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یقیناً بہت سارے ایسے حدیث موجود ہیں کہ جو نماز روزے میں بالکل پورے ہوں گے، بہت سارے ایسے دیگر امور اسلام کے فرائض اور واجبات ہیں کہ جن میں آ کر وہ پھنس جائے گا۔ صحیح بخاری کتنی مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا جانتے ہو من مفلس، میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہوگا جو نمازیں روزے سب کچھ لے کر آئے گا، صدقات کے انبار ڈھیر ہوں گے، لیکن پھر بھی کہاں جا رہا ہے؟ کسی کو ظلم کیا، گالی دی، قتل کیا، ظلم کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی نیکیاں انہیں دی جائیں گی، اس کے گناہ اس پہ آئیں گے۔ نماز میں پورا تھا لیکن صرف نماز پورا دین نہیں ہے، حج کر لینا بیت اللہ شریف کی پورا دین نہیں ہے،
دین کے اہم امور ارکان ضرور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اور بھی بہت ہے۔ اللہ اسی لیے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والے اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ اتنی اہمیت ہے ایمان کی اور عمارت کی اور اطاعت امیر کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الاحکام، صحیح مسلم کتاب الامارہ کی حدیث، آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نہیں، مجھے اللہ نے نبی بنایا اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع امیری فقد اطاعنی، دوسرے الفاظ ہیں ومن یطع الامیر فقد اطاعنی، کہ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن عصى امیری فقد عصانی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ یہ معمولی الفاظ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا، اے دیکھو یہ کہتے ہیں امیر کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، لہٰذا ان کا امیر تو نبی بن گیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ بہت بڑا فتنہ اٹھایا ہے ہمارے یہاں لوگوں نے کہ اس کا مطلب ہے، اور ایسی وہ ریکارڈنگ کلپ بنا کر نہ آگے کی عبارت نہ پیچھے کی، صرف اتنے الفاظ نکال لینے اندر سے اور وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے، دیکھو یہ کہتے ہیں امیر کی نافرمانی نبی کی نافرمانی ہے، معلوم ہوا یہ تو نبی بن گیا ہے، لہذا نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کفر ہے، لہذا یہ واجب القتل ہے۔ اس طرح کے انتہائی جاہلانہ سوالات اور گمراہ کرانے کے عجیب اندازات، اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ پھر اللہ بن گیا۔ آپ نے فرمایا جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، مطلب یہ ہوا پھر صاحب کہ نبی رب ہے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جس نے امیر کی معروف کاموں میں نافرمانی کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امراء مامورین کو حکم دیا تھا کہ امیر کی معروف میں اطاعت کرو، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے۔ ہمارا مقصد تو یہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی آپ جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے۔ اور آپ اسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا کہ یا ابا ذر، اے ابو ذر، آپ علیہ السلام نے مجھے وصیت کی، انا خلیل اوصانی ان اسمع واطیع وان کان عبدا مجدد الاطراف، کہ میں امیر کی بات سنوں بھی اور اس کی اطاعت بھی کروں، اگرچہ مجھ پر ایسا امیر بنا دیا جائے جس کے جسم کے اعضاء کٹے ہیں۔ دوسری الفاظ روایت کے کہ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا كَانَ رَأْسُهُ زَبِيبًا، اگرچہ اس کا سر کشمش جیسا ہو اور وہ حبشی غلام ہو، مجدد الاطراف ہو، معروف میں اس کی بات سنوں بھی اور اس کی اطاعت بھی کروں۔ یہ بہت مشکل ہوتی ہے میرے بھائیوں، یہ اطاعت بہت مشکل ہوتی ہے، خاص کر ان کے لیے جن کے پاس گاڑی ہے۔ جب ان پر ایسا امیر شاخ میں بنا دیا جائے جس کے پاس سائیکل ہے، جو غریب ہے، جس کے پاؤں میں جوتا ٹوٹا ہوا ہے، جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن اس کا مامور گاڑی پر آتا جاتا ہے، جب وہ اسے حکم دیتا ہے پھر دیکھنے والی ہوتی ہے بات، پھر اس میں دعویٰ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا فرما دی، اگرچہ اس کا سر کشمش جیسا ہو، اس کے پاؤں درست نہ ہو، اس کا شکل کا رنگت اس کی تجھے پسند نہ ہو، غریب سا ہو، لیکن امیر کی طرف سے تم پر امیر بنا دیا گیا ہے تو اس کی معروف میں سنو بھی اور اس کی اطاعت بھی کرو۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں پر وہ مظالم، وہ تکالیف، وہ ظلموں کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں کہ جسے ہم خود دیکھ کر اشکبار ہو جاتی ہیں، کہیں بچوں کی زندہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں اور کہیں انہیں آگ میں جلا دیا جا رہا ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے دیے ہوئے نظام اسلام کو چھوڑ دیا، اور خاص کر ایسے علماء، ایسے مولوی کہ جنہوں نے اس اسلام کے نظام کو گرا
اس دین اسلام کا یہ حشر کر دیا کہ آج امت کو ایک کرنا اتنا مشکل ہو گیا کہ انتہا ہو گئی. یہی وجہ ہے کفر کو، انڈیا اور امریکہ کو، بھارت کو ہمارے ایٹمی بمبوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے. کفار کو ہمارے ہتھیاروں کا کوئی خطرہ نہیں ہے، ہماری بڑی تعداد کا کوئی خطرہ نہیں ہے. انہیں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اہل اسلام ایک نہ ہو جائیں. جب ایک ہو جاتے ہیں، مٹھی بھر بھی ہو، ہزاروں لاکھوں پر غالب آ جاتے ہیں. آج ہم کروڑوں میں ہیں. آج اسلام کے نام لینے والوں کے 55 دنیا کے اندر ملک ہیں. ایک ملک کی آبادی 22-23 کروڑ ہے، لیکن پھر بھی کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا کے سامنے ایک کھیل بن چکے ہیں، تماشا بن چکے ہیں. سب سے بڑی اس کی وجہ یہی ہے کہ آج امت ایک نہیں رہی، ایک پلیٹ فارم پر نہیں رہی، ایک اسلام پر نہیں رہی، ایک امیر پر نہیں رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیٹ کے تاجدار نے جب صحابہ کو لڑایا 313 تھے. کسی کے پاس تلوار نہیں ہے، کسی کے پاس ڈال نہیں ہے. ڈال ہے تو بچنے کے لیے نیزہ نہیں ہے، نیزہ ہے تو تیر نہیں ہے، تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے. لیکن کیا تھا؟ تھی تو ان کے پاس شجاعت تھی، امت کی وحدت تھی، ان کے پاس اللہ رب العالمین کا تقویٰ تھا، اخلاص تھا، ان کے پاس اللہ رب العالمین نے دیا ہوا نظام تھا. اللہ کی قسم آج بھی اگر اہل اسلام تمام 55 ممالک دور کی بات ہے، ایک ملک پاکستان ہی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، امت مسلمہ امت واحدہ بن جائے جو ہمیں اللہ رب العالمین نے تقاضا کیا ہے اور حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ دیکھ لینا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نصرت، فتح ہمارے قدم چومے گی. اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ظلم ختم ہو جائیں گے. یہ اچانک اور جو آنے والے بادل اور پہاڑ ہیں کفر کے، ظلم کے، یہ اتنی بڑی چیز نہیں ہے کہ ختم نہ ہوگی. یہ ختم ہو جائے گی بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو اسی طرح سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں جس طرح اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منشا تھی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو میں نے احادیث بیان کی، سب سے پہلے مجھے گناہگار کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر زندہ رکھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ رب العالمین سحال میں کرے، ہم پر راضی ہو. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. یہ تھے عبدالرحمن صاحب مدرسہ مدین سے جو عید کی خطاب کر رہے تھے. میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا اویس رمضان صاحب، ٹیکسلا سے اویس رمضان صاحب، جن کا عنوان ہے عظمت قرآن مجید. اویس رمضان صاحب. الحمد للہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل
هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هدى ورحمة بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ہر قسم کی تعریف اس اللہ خالق الکائنات مالک الملک ذو الجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے ہمیں اس عظمت والی کتاب سے نوازا. وہ کتاب جو کہ سراسر حق کا بیان اور صداقت کا فرما ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے حق اور باطل کی نشاندہی کر دی. وہ کتاب جو کہ لا ریب ہے، وہ کتاب جو کہ بڑی عظمت والی ہے، وہ کتاب جو کہ بندہ مسلم کے لیے شفا کا باعث بنتی ہے. اللہ رب العالمین اپنی مقدس کتاب کی سورہ میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ وہ بابرکت کتاب ہے جو لا ریب ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ کتاب جو کہ ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کتاب کی اہمیت کو پہچانتے ہیں جو اللہ نے آسمان سے ان کے اوپر اتاری، جو کہ سراسر ہدایت کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے تمام تر مسائل رکھے ہیں. یہ اس کی عظمت ہے، اس کی پہلی عظمت کہ وہ لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. دوسری عظمت، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ کتاب وہ مقدس کتاب ہے جو کہ انسان کو اس راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہے. اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے کہ بالکل صاف و شفاف ہے، روشن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس کتاب کو نور بنا رکھا ہے. اس کے علاوہ تیسری چیز، اس کی عظمت جو کہ اللہ رب العالمین ایک بابرکت سورت میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس مقدس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وہ لیلۃ القدر جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اس کی عظمت کو اور چار چاند لگا دیتی ہے کہ اللہ نے اس قرآن مجید کو، اس مقدس کتاب کو، اس بابرکت کتاب کو جو انسان کے لیے راہ ہدایت کا سبب ہے، اس کو ایک عظمت والی رات میں اتارا ہے. اور فرماتا اللہ رب العالمین، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ماہ رمضان، شہر ماہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے
جس میں اللہ نے اس عظمت والی کتاب کا نزول کیا، وہ کتاب جس میں ہدایت ہے، جس میں حق اور باطل کا تمیز رکھی ہے، جس میں سراسر روشنی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کا داعی آج آپ کو کھڑا ہو کر اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، اس کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے، جو کہ لا ریب ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کا کوئی شک نہیں رکھا ہے۔ ابتدائی آیات میں آپ کے سامنے پڑھی، جو کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے وہ نصیحت آ چکی ہے، وہ ہدایت آ چکی ہے، جو کہ دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے۔ آج انسان اگر دنیا دار بن جاتا ہے، دنیا کی طرف نکل جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو کہ دل کے اوپر میل کچیل لگ جاتی ہے۔ اگر وہ اس کتاب کا مطالعہ کرتا ہے، اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس کی عظمت کو پہچانتا ہے، یقیناً شفاء لما فی الصدور، وہ اس کے دل کے اوپر جو بیماری لگی ہوئی ہے، جو زنگ لگا ہوا ہے، وہ اتار دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ بندہ اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی رفت کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے۔ تو اللہ کے بندو، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ نے وہ کتاب ہمیں دی ہے جو کہ سراسر ہدایت کا سبب ہے، جس میں سراسر ہدایت ہے، جس میں روشنی ہے، جس میں سکون ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ لوگوں خبردار ہو جاؤ، جو دلوں کا سکون ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ یقیناً اللہ کا ذکر یہ مقدس کتاب ہے۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے آسان ہے جو کہ پڑھنا چاہتا ہے، اس کو جو بچنا چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے، جو اپنی زندگی میں نکھار لانا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کی آخرت اچھی ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ آج اس دنیا فانی میں اس کو عزت مل جائے، اس کو سکون مل جائے، اس کو غلبہ مل جائے، آخر میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس بابرکت کتاب کی اہمیت کو پہچانے، اس کی عظمت کو پہچانے، اس کی رفت کو پہچانے۔ اللہ نے اس کتاب کو ہر پڑھنے والے بھی آسان کر رکھا ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین ایک ہی صورت میں کئی بار ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا هَذَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس کتاب کو آسان کر رکھا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے والا؟ ہے کوئی اپنی زندگی کا رخ بدلنے والا؟ آؤ، دروازہ کھلا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے، آ جاؤ، یہ مقدس کتاب آسان ہے ہر شخص کے لیے۔ آج کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے اللہ نے صلاحیت نہیں دی ہے، میں اس کو پڑھ نہیں سکتا، وہ اس کی خوش فہمی ہے۔ لیکن اللہ نے صاف صاف کہہ دیا، اگر جو شخص جس کے دل میں حب ہے، جس کے دل میں محبت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اگر وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو یقیناً یہ کتاب اسے بلندیوں کی طرف لے جائے گی، یہ کتاب اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی، یہ کتاب اس کو جہالت سے نکال کر نور ہدایت کی طرف لے جائے گی۔ فرماتے اللہ رب العالمین، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مقدس کتاب آپ کے اوپر نازل کی۔ ہمارے نازل کرنے کا جو مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو جہالت سے نکالے، لوگوں کو اندھیرے سے نکالے اور اس نور ہدایت کی طرف لائیں جو سراسر صاف و شفاف آئینے کی طرح ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ فی الہدی والنور، اللہ کی جو کتاب ہے اس میں سراسر ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ من استمسک، جس نے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، فلہ خیر، اس کے لیے وہ کتاب بھلائی کا سبب بنے گی۔ ومن ترک، جس نے اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کے ساتھ غفلت کی، اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس کی عظمت کو نہیں پہچانا، وہ شخص رسوائی کی طرف چلا جائے گا، وہ خسارے کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے برعکس فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما،
اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت بہت سے قوم قبیلوں کو، بہت سے خاندان کو بلندی عطا کرتا ہے اور بہت سی قوموں کو زوال پذیری کی طرف لے جاتا ہے۔ آج ہر شخص اپنے خاندان کا محاسبہ کرے کہ اس کا خاندان کہاں جا رہا ہے۔ اگر اس کا خاندان کامیابی کی طرف جا رہا ہے، اگر اس کے خاندان میں سکون ہے، اگر اس کے گھر میں خوشحالی ہے، اس کی اولاد نیک ہے، اس کے گھر میں رزق کا انبار ہے، یقیناً وہ شخص قرآن کی عظمت کو پہچانتا ہے۔ اس کے برعکس جس کے گھر میں فساد ہے، اس کی بیوی نیک نہیں ہے، اس کی اولاد نیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو رزق نہیں دے رہا، وہ جان لے کہ اس نے اس کتاب کے ساتھ غداری کی، اس نے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اس نے اس کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ آج اس کا وبال وہ دیکھ رہا ہے اور اس کا قوم قبیلہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے بندو، آج وہ کتاب ہمارے مابین ہے۔ یہ کتاب ہر شخص کو فائدہ دیتی ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ کم علم والا ہے، چاہے وہ جتنے زیادہ علم والا ہے۔ جو شخص بھی اس کے ساتھ وفا کرے گا، یقین جانیے اس دنیا کی زندگی میں اس کو وہ کتاب کامیابی کی طرف لے جائے گی، بشرط یہ کہ اس کے پڑھنے والا خالصتاً اس کو ایمانداری کے ساتھ پڑھے گا، اس کی اہمیت کو سمجھے گا، اس نیت سے پڑھے گا کہ میرے رب کا کلام ہے۔ فرماتا اللہ رب العالمین سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ، اللہ وہ ذات ہے جس میں آسمان سے کتاب کو اتارا، وہ کتاب جس کی آیاتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، وہ بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ جب یہ کتاب کو پڑھتے ہیں اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ان کا سکون مل جاتا ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی به من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ومن یضلل اللہ فما له ہاد، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے تو اس کو کوئی نہیں ہدایت دینے والا۔ تو اللہ کے بندو، یہ عظمت والی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ بار بار دہراتا ہے تاکہ اس کا پڑھنے والا بندہ مسلم اس کتاب کو پڑھے تو اس کی روح کام اٹھے، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، اور پھر جو اللہ کا ذکر کرے اس کا دل باغ باغ ہو جائے، اس کا دل نرم ہو جائے، پھر وہ اللہ کے احکامات کی طرف آئے۔ تو اللہ کے بندو، اس کتاب کی عظمت کو پہچانیے، اس کو پڑھیے، اس کو اپنی زندگی میں لائیے، اپنی اولاد کو پڑھائیے۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقال له صاحب القرآن، اس دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزل آخرۃ تقرؤها۔ اس دن اس سے کہا جائے گا کہ تو اس قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، تیرا وہی آخری ٹھکانہ ہوگا جہاں آخری آیات ختم ہوگی۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس شخص کے لیے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس بندہ مسلم کے لیے جو دنیا کی زندگی میں اس کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اور آج بھی دنیا کی زندگی میں بھی یہ کتاب اس کو کامیابی کی طرف لے جائے گی اور آخرت میں جنت کی طرف لے جائے گی۔ اور جب شخص اس قرآن کو پڑھتا ہے، جتنا بھی پڑھتا ہے اس کی نیکی ہی نیکی ہے۔ ترمذی میں اور دیگر کتب میں ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پہ ایک حرف پڑھا، فلو حسن، اس کے لیے نیکی ہے، والحسن بعشر امثالها، وہ نیکی 10 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ولکن اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولکن اقول، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف حرف لام حرف میم حرف، کہ الف بھی الگ حرف ہے، میم بھی الگ حرف ہے اور لام بھی الگ حرف ہے۔ اے مسلمین سوچئے، اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیاں حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے ذریعے فراہم کر رہا ہے کہ بندہ پڑھے تو صحیح، وہ پڑھے اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرا رب مجھے ہر لفظ کے بدلے نیکی دے گا، وہ نیکی 10 گنا زیادہ ہو جائے گی۔ تو
تو اللہ کے بندو آج کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں، اس کی مطالعہ نہیں کرے، اس کی عظمت کو نہیں پہچانے، اس کو اپنے گھر میں جزدان میں رکھ دے، نہ خود اس پر عمل کرے، نہ اپنے خالق اپنے اہل خانہ کو اس پر عمل کرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مثل قبر المقابر، اے لوگوں اپنے گھروں کو مثل قبرستان مت بناؤ۔ ہر شخص جانتا ہے کہ قبرستان میں ہو کا عالم ہوتا ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، جو شخص گزرتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے۔ یہ مثال اس گھر کی ہے جس گھر میں اللہ کا کتاب کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو گنجوایا نہیں جاتا۔ آج ہر شخص دیکھے کہ اس کا گھر کیوں ذلت کی طرف جا رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس نے اپنے گھر کو مثل قبرستان بنا رکھا ہے۔ اس نے اس کتاب کی عظمت کو نہیں پہچانا، اس کی رفت کو نہیں پہچانا، اس کو اپنی زندگی میں نہیں لایا۔ آج اس کا وبال اللہ کے فرمایا صحیح مسلم میں اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامت شفاء یوم القیامت، اس دن بروز قیامت اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کہے گا کہ اے اللہ اس کو میں نے نیند سے بیدار رکھا، اس کو میں نے سونے سے بیدار رکھا، یہ شخص اپنا سکون چھوڑ کر یہ مجھے پڑھا کیا کرتا تھا، آج میری سفارش کے حق میں قبول فرما۔ اللہ کے بندو آپ دیکھیے کتاب ہے جو رحمان کے سامنے بندہ نافرمان کی سفارش کر رہی ہے کہ اللہ اس نے دنیا کی زندگی میں مجھے پڑھا ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے میرا بول بالا کیا ہے، دنیا کی زندگی میں اس نے مجھ پر عمل کیا ہے۔ آج اللہ کا داعی آپ کو کھڑا ہو کر اس کتاب کی اہمیت کے بارے میں بتاتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی ذمہ داری رکھی ہے۔ فرماتے اللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کے اوپر کتاب نازل کی۔ نازل کرنے کا جو مقصد ہے کہ اس کا بندہ لوگوں کو کھڑا ہو کر اللہ کے عذاب سے ڈرائے، اللہ کے دردناک عذاب سے ڈرائے، اس رسوا کو سے جگائے، ان کو اللہ کی لہلانیت کے بارے میں بتائے۔ تو اللہ کے بندو آج اللہ کا داعی کھڑا ہو کر آپ کو اس کتاب کی عظمت کے بارے میں بتاتا ہے۔ اللہ کے بندو پڑھیے، آپ کے گھر میں نور آئے گا، پڑھیے آپ کے گھر میں سکون آئے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی آئے گی، کامیابی آپ کا مقدر ہوگی، بشرط یہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا خالصتاً اچھے ارادے کے ساتھ پڑھے، اچھی نیت کے ساتھ پڑھے کہ یہ اللہ کا کتاب ہے، اللہ نے یہ ہمیں دی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ حق کا بیان صداقت کا فرمان ہے۔ تو اللہ کے بندو اس کتاب کی عظمت کو پہچانیے، اس کو پڑھیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں دعوت کروں گا جناب عبداللہ خان صاحب جو مردان سے تشریف لائے ہیں، موضوع ہے آزاد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے دربار کو، گاؤں دیہات کو، اہل و عیال کو چھوڑ کر سفر کی محنت، مشقت، تکلیف کو برداشت کر کے خاص کر ہمارے کراچی کے مسلم ساتھی امیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے جان، مال، وقت، نیندوں کو قربان کر کے ان مشکل حالات میں اس اجتماع کو کامیاب بنا کر آپ سب کا اس پلیٹ فارم پر جمع ہونا، اس اجتماع میں شرکت کرنا یقیناً کسی آزمائش ایمان سے کم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آج جو لوگ بغیر کسی عذر، ضرر، حاجت کے اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اہل و عیال کاروباروں میں مگن ہیں، اور وہ لوگ جو امیر کی اطاعت کرتے ہوئے، امیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنی جان، مال، وقت، نیندوں کو قربان کر کے خلوص نیت کے ساتھ اس اجتماع میں شریک ہوئے، یقیناً ان کے ایمان میں بڑا فرق ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ دو کہ ہم مسلم بن گئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان نے تو تمہارے دلوں کو چھوا تک نہیں ہے. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہارے لیے یہ بڑی آزمائش ہے اگر تم اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے اعمالوں میں ذرہ برابر کمی نہیں کی جائے گی. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کے بندو،
ایمان اور آزمائش یہ لازم و ملزوم ہے۔ آزمائش شرط ایمان ہے۔ اگر ہمارا اس دین کے حق ہونے پر، اللہ پر، روز آخرت پر ایمان ہے تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ہمارے اس ایمان کو آزمائش کے ترازو میں رکھ کر تولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یقولوا آمنا، ان یترکوا ان یقولوا آمنا۔ لوگوں کا یہ گمان کہ ہم ایمان لائے، صرف اتنا کہہ دینے پر ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ان کے ایمان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَّنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ یقیناً تم سے پہلے جن لوگوں نے دعوی ایمان کیا، اللہ نے ان کے ایمان کو آزمائش کے ترازو میں رکھ کر تولا، یہاں تک کہ جو اپنے دعوی ایمان میں سچے تھے ان کو جھوٹوں سے ممتاز کر دیا۔ یاد رکھیے گا، اس وقت تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہم میں ایمان نہ ہو، اور اس دین پر ہمارا ایمان اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس دین کے لیے ہر قسم کی تکلیف، آزمائش اور مصیبت کو برداشت نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِيكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں جیسی جو تم سے پہلے گزر گئے ایمان والے ان جیسے آزمائشات پیش نہیں آئیں گے۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ، ان کو تکلیفیں دی گئی، مصائب دیے گئے، وَالضَّرَّاءُ، ان کو ضرریں دی گئی، ان کے اموال، ان کی اولاد، ان کی فصلیں، ان کے باغات، ان کی جانیں ان سے چھین لی گئی۔ وَزُلْزِلُوا، they were shaking، ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ جب دنیا سے ان کو صاف کر دیا گیا، دنیا کی کوئی شے ان کے پاس نہ رہی، دنیا سے ان کو نچوڑ دیا گیا، تو اللہ نے ان کو جنت کی خوشخبریاں سنائی۔ اس جنت کے لیے اللہ نے اپنے انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے ایمان کو آزمایا اللہ رب العزت نے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں بیٹھ کر آزمایا، جنت سے نکال کے آزمایا۔ نوح علیہ السلام کے نظروں کے سامنے آپ کے بیٹے کو غرق کر کے آزمایا۔ ایوب علیہ السلام کو دانے سے آزمایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں آزمایا، مریم علیہ السلام کو بن شوہر بچہ دے کر آزمایا، عیسیٰ ابن مریم کو بن باپ کے پیدا کر کے آزمایا، قومی لوط کے پاس فرشتوں کو بیٹھ کر آزمایا، قومی ثمود کو اونٹنی دے کر آزمایا۔ اور سب سے بڑی آزمائش اگر کسی کے ایمان کو آزمایا گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان، ان کی مبین آزمائش ہوئی، بہت کھلی آزمائش ہوئی۔ آگ میں آپ کو آزمایا گیا، باپ کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا، قوم کے ذریعے آپ کو آزمایا گیا، بیوی بچے میں آپ کو آزمایا گیا۔ اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کر۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار بچے کی خوشخبری سنائی۔ ہم نے اپنے بچے کو کہتے، بیٹے کو، یا بنیا انی ارا فی منامی انی اذبحک، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ حکم مجھے میرے رب کی طرف سے، فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے باپ کر گزریے جو حکم آپ کو آپ کے رب کی طرف سے ملا ہے، آپ کر گزریے۔ اللہ نے چاہا تو جس طرح بے آب و گیا وادی سے آپ نے مجھے زندہ صحیح اور سلامت پایا تھا، تو مجھے چوری کے نیچے سے بھی صحیح اور زندہ سلامت پائیں گے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔
فلما اسلم وتلہ للجبین، جب باپ بیٹے نے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم ہم کر دیا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ونادینا یا ابراہیم، قریب تھا کہ اسے ذبح کر دے، چھری چلا لیتے، ہم نے فرمایا بس ابراہیم یقیناً آپ نے قد صدقت الرؤیا، اپنے خواب کو سچا کر دکھایا، وَإِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اے لوگوں یہ بہت کلی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت، یہ جماعت المسلمین، یہ دین اسلام، یہ آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ حنیف مسلمہ، اکیلے مسلم ہو کر اتنی تکلیفیں برداشت کری، اتنی آزمائشات کو برداشت کیا، ہم اپنے گریبانوں میں جا کر دیکھے کہ ہم کون سی تکلیف اس کے لیے سہ رہے، ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی، ہم کون سی آزمائشات کو برداشت کر رہے۔ تھوڑی سی سردی کیا پڑی کہ واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، سردی ہے، سردیوں میں اجتماع نہیں ہونا چاہیے، بھوک میں رزق ٹکانے میں تھوڑی سی دیر کیا ہو جائے کہ ہم واویلا کرنے لگ جاتے ہیں، انتظامیہ ٹھیک نہیں۔ اللہ کے بندو، کیا ہم اس دین کے لیے اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا اس دین کے حق ہونے پر ہمارا ایمان نہیں ہے؟ کیا اللہ پر، روز آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے کہ بروز آخرت اللہ رب العزت ہمیں اٹھائے گا، فرمائے گا، پوچھے گا، ہم سے سوال کرے گا، وَاجْتَبَاكُمْ، اس دین کے لیے میں نے تمہیں چنا تھا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بنا پر اس دین کے لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا۔ ربنا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، میرے رب میری اولاد میں سے بھی ایک جماعت المسلمین بنا۔ کون سی تکلیف سے کر آئے، کون سی آزمائشات برداشت کر کے آئے؟ سوال کرے گا اللہ رب العزت بروز آخرت، کیا جواب دے گا؟ جب اللہ رب العزت فرمائے گا کہ یہ تو وہ دین تھا کہ جب اس پر میرے مکرم معزز بندے ایمان لے کر آتے، اس کے ایمان کو طرح طرح سے آزمایا گیا۔ صحیح بخاری سے مسلم، ان کا خون بہایا گیا، ان کے سروں پر آرے رکھ کر وہی شق بِاثْنَتَيْن، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ وَيُنْشِطُ بِأَمْشَاطِ الْحَدِيدِ، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسموں کو چیر دیا گیا، خون گوشت بہا دیا گیا، ان کے پٹوں ہڈیوں کو باہر نکالا گیا، ان کے لیے خندقیں کھود دی گئی، بڑکائی ہوئی آگ میں ان کو جلایا گیا۔ تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم، سب سے بڑھ کر میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے لیے طرح طرح سے آزمایا گیا۔ کیا آپ کے ایمان میں کسی کو شک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری، آپ کو بھوک سے آزمایا گیا، پیٹ پر پتھر باندھ دیا آپ نے، آپ کو گرمی سے آزمایا گیا، سردی سے آزمایا گیا، آپ کا خون بہایا گیا، آپ کے چہرے انور پر آپ کو مارا گیا، آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا، آپ کو شہر سے نکالا گیا، آپ کو گالیاں دی گئی، آپ کو ساحر جادوگر کہا گیا، آپ اتنا برداشت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری، آپ کے سینکڑوں صحابہ کو بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، آپ اتنا برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کی اولاد، ان کی فصلیں، باغات، اموال، باغات، سب کچھ ان سے چھین لیے گئے، تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت بروز آخرت سوال کرے گا، ان کو، آپ کے صحابہ کو گرم گرم ریتوں پر لٹایا گیا، یہاں تک کہ آپ کے کلیجوں کو نکال کر اس کو چبایا گیا، آپ کے اعضاء، کان، ناک، ہاتھ، پیر وغیرہ آپ کے کاٹ دیے گئے، ان کے کاٹ دیے گئے، مسئلہ کیا گیا ان کا، تم اتنا برداشت نہیں کر سکتے؟ جواب دے سکتے، لیکن حجت تو قائم ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا اس دین کے حق ہونے پر ایمان تھا،
ان میں ان کا پختہ ایمان تھا، تم میں ایمان نہیں تھا، اس لیے تم آزمائش کو برداشت نہیں کر سکے، تم قربانی نہیں دے سکے۔ اللہ کے بندوں، وہ تو صحابہ کرام تھے، وہ تو انبیاء کرام تھے۔ آپ اس جماعت کے ولی لوگوں کے بارے میں سوچیے۔ 40-50 سال پہلے آپ نظر دوڑائیں گے، آپ کے پاس بیٹھے ہوں گے وہ بزرگ حضرات، ان سے پوچھئے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کراچی میں چند ہی لوگ تھے، کتنی آزمائشات کا سامنا کیا انہوں نے۔ ان کے پاس مساجد نہیں تھے، مراکز نہیں تھے ان کے پاس، گھروں میں، حجروں میں، بیٹھکوں میں وہ نمازوں کی ادائیگیاں کیا کرتے تھے۔ تبلیغ کے لیے جاتے تو ان کو گالیاں دیتے تھے لوگ، پمفلٹ چھین کر اس کو کچرے میں پھینک دیا جاتا تھا پال کر۔ بڑی دکھ کی بات ہے کہ آپ ایک بندے کو قرآن و حدیث کی دعوت دے اور وہ آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے پمفلٹ کو پاڑ کر، قرآن اور حدیث کو پاڑ کر کچرے میں پھینک۔ اگر ان میں سے کوئی مسلم بھائی فوت ہو جاتا تھا تو ان کے رشتہ دار، ان کے اقرباء ان کو جنازہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ ایک وہ بھائی جو ہر قسم کی تکلیف سہ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر، اپنے اقرباء کو چھوڑ کر، مذاہب، مسالک، مکاتب، فرقوں کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ اسلام قبول کرنے آیا تھا، ہر قسم کی دکھ درد کو سہنے آیا تھا، ہر قسم کی آزمائش میں شریک تھا آپ کا، آج وہ مرا تو آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ جنازہ تک نہیں پڑھ سکتے۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، وہ پیچھے نہیں ہٹے، انہوں نے سستی نہیں دکھائی، وہ بڑھتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، ان کا پختہ ایمان تھا اس دین اسلام پر۔ آج ان کی محنت، کوشش اور کاوشوں کی بدولت آپ کے ہر صوبے ضلع میں بہترین مساجد اور مراکز بن گئے۔ کوئی بھی جماعت، آپ نماز آپ کو باجماعت آسانی سے مل جاتی ہے۔ ان کی محنتوں کی وجہ سے آپ کی تعداد ہزاروں کی بن گئی، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ اس ہزاروں کی تعداد میں بھی جو ہمارے بیچارے عمراء حضرات ہیں، علماء حضرات ہیں، وہ ان مسائل، وہ ان آزمائشات کو فیس کر رہے ہیں۔ فون آتے ان کے پاس، لوگ گالیاں دیتے ان کو، اجتماع کی تیاری عین عروج پر ہوتی ہے، باطل قوتیں ان کو منع کر دیتے۔ اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ سے سوال ہے، کیا ہم مسلم نہیں بنے؟ کیا ہم نے اس اسلام کو قبول نہیں کیا؟ کیا ہم اس جماعت کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ کے بندو، آپ نے تو کہا تھا مستدرک حاکم، جو جماعت المسلمین سے دور ہوا اس پہ اسلام نہیں، جو جماعت المسلمین سے دور ہوا نکل گیا اس میں ایمان نہیں۔ کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ نکلیے ان کے ساتھ، ان کا بازو بنیے، مسائل کو برداشت کریں۔ یہ ہزاروں کی تعداد اگر آج اس عدم کے ساتھ نکلے کہ ہم اللہ کے لیے ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کریں گے، ہر قسم کی اذیت کو برداشت کریں گے، ہم آزمائشات کا سامنا کرتے رہیں گے، تو میں امید کرتا ہوں کہ دنیا کا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جائے۔ لیکن آج ہمارے لیے اطاعت ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن چکی ہے، اس پر سے ہمارا ایمان اٹھ گیا ہے۔ جبکہ ہم نے کہا تھا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم اطاعت کرتے رہیں گے، نہیں کرتے۔ اگر امیر ہمیں عہدہ دے، ہمیں ممبر و محراب کی ٹھیکیداریاں سونپ دے، فبہا، چلتے رہتے، جماعت کے ساتھ بھی ہوتے، اسلام کے کام بھی کرتے، لیکن کسی بات کی بنا پر ہمیں عہدوں سے ہٹا دے، ہمیں ممبر و محراب سے ہٹا دے، تو پھر تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے جماعت کے خلاف، آزمائش بن جاتے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر، اس دین کے حق ہونے پر، روز آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے عہدوں کے لیے آئے تھے اس جماعت میں۔ اللہ کے بندے وہ لوگ جو اس اسلام پر ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، یہاں تک کہ ان کی جان بھی چلی جاتی، اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ایک حدیث پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ ابن حبان میں حسن سند کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور جبریل ایک قبرستان سے گزرے جا رہے تھے، مجھے ایک خوشبو محسوس ہوئی، میں نے کہا ما ہذه الريح یا جبریل، اے جبریل یہ اتنی اچھی خوشبو کس چیز کی ہے؟
فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس ماں اور اس کی اولاد کی قربانی کی خوشبو ہے کہ جب اللہ پر ایمان لے کر آئی تو اب اللہ کے لیے اپنی اولاد اور اپنی جان کی قربانی دی، لیکن ایمان سے پیچھے نہیں گئی۔ بینما ہی تمشط بنت فرعون، اس حال میں کہ وہ عورت فرعون کی لڑکی کے بالوں کی کنگھی کر رہی تھی، جب اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی اور کنگھی اٹھانے کے لیے جھکی، قالت بسم اللہ، کہنے لگی بسم اللہ۔ قالت بنت فرعون کی لڑکی نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ بل ابھی، تیرا رب تو میرا باپ ہے، اس کا نام لو۔ قالت ربی وربکی ورب ابی کا، تیرا رب میرا رب تیرے باپ کا رب وہ ذات ہے جو بسم اللہ۔ کہنے لگی کہ یہ سارا قصہ میں اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، سارا قصہ بیان کر دیا۔ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا، فرعون ظالم سرکش نے اپنی لونڈی کو بلا بھیجا اور کہا اَرَبُّكِ غَيْرِي، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی نعم هو اللہ، ہاں وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ فرعون نے کڑا منگوایا، تیل منگوایا، قوم دیا تو اس کو کھولتا ہوا بنایا اور حکم کیا کہ جب تک یہ عورت اپنے رب کا انکار نہ کر دے، اپنے رب پر سے ایمان کو نہ ہٹائے، اس کو اس کھولتے ہوئے تیل میں جلا ڈالے۔ عورت نے کہا اے فرعون میری ایک خواہش ہے، میرے مرنے سے پہلے میری اس خواہش کو پوری کر دو۔ کیا خواہش ہے؟ کہنے لگی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کھولتے ہوئے تیل میں ان کو بھی میرے ساتھ جلا دو۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ بچے میرے ہو، رب ان کا اللہ ہو اور اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر تجھے رب کا درجہ دے، اس کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں جلا ڈالو۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ اتنا ظالم سرکش ہو سکتا ہے؟ وہ فرعون جس نے ایمان لانے پر بنی اسرائیل کی اولاد کی گردنیں اڑا دی ہو، جس نے ایمان لانے کی بنا پر اپنی بیوی آسیہ علیہ السلام کو کیلوں پر چڑھایا ہو، اس کے لیے اس حکم پر عمل کرنا، اس خواہش پر عمل کرنا کوئی مشکل تھوڑا تھا۔ فَأُلْقِيَ وَلَدًا وَاحِدًا، اس کے ایک بچے کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال کر جلا ڈالا۔ اور یہ ماں جس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے رب پر ایمان لا چکی ہے، یہ نظارہ دیکھتی رہی، اپنے رب کا انکار نہیں کرے۔ فَلَمَّا آخَرَ سَبِيلٌ، جب اس کا آخری بیٹا جو گود میں تھا اس کو جلانے لگے تو ماں ہے، ماں کے دل میں ترس آیا، کیا کرنے لگی ہوں؟ نرمی پیدا ہو گئی، اپنے بیٹے کی طرف جھکنے لگی۔ بیٹے کو اللہ نے زبان دی، اس کو بولی سے نوازا۔ وہ کہنے لگا یا امتا اثبتی انت علیک الحق، اے میری ماں ثابت قدم رہے، اپنے ایمان سے نہیں ہٹنا، اپنے رب کا انکار نہیں کرنا، تو حق پر ہے۔ بالکل اس طرح سے کہ جب صحیح بخاری میں ہے کہ ایک سردار تھا، جب پوری بستی اللہ پر ایمان لے کر آئی اور انہوں نے اس کے لیے خندق کھودی، آگ بھڑکائی، پوری بستی کو جلانا چاہا، اس میں بھی ایک ماں تھی، اس کے گود میں بھی بچہ تھا، جب اس کو ڈالنا چاہا تو ماں کے دل میں نرمی آئی، بچے نے کہا ماں کود جا، آپ حق پر ہے۔ اللہ کے بندو، آج اس اجتماع کے ذریعے، اس سردی کے ذریعے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمیں بھوکا رکھے، آپ ہمیں سردی میں رکھے، آپ ہمیں گرمی میں رکھے، ہم قربانی دیتے رہیں گے، کیونکہ اسلام کا نظام بھی نافذ کرنا ہے۔ آج سے اس اجتماع سے جانے کے بعد یہ عزم کرے کہ ہم اس دین اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے، چاہے بھوک کی ہو، چاہے سردی کی ہو، چاہے گرمی کی ہو، یہاں تک کہ ہماری جانوں کی قربانیاں ہوں۔ نہیں ہے ہماری جانیں اسلام سے بڑھ کر، نہیں ہے ہمارا خون اسلام سے بڑھ کر، اولاد نہیں ہے ہماری اسلام سے بڑھ کر، لیکن ہم اللہ سے صرف اتنا دعا کرتے رہے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب جب ہم بھول جائے، ہم جانے انجانے میں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو ہماری اس پر پکڑ نہ فرما۔ ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ ہرگز نہ ڈال، ہمیں اس طرح سے ہرگز نہ آزما، ہماری ایمان کو اس طرح ہرگز نہ آزما جس طرح ہم سے پہلے لوگوں کو تو نے آزمایا، جس طرح ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے بوجھ ڈالا. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈال جس سے ہماری کمر ٹوٹ جائے. فاعف عنا، ہمیں یوں ہی معاف فرما. واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ کو معاف فرما. ورحمنا، اس بے سر و سامات جماعت پر اللہ اپنی رحم فرما. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تیرے ہی طرف ہم مدد کے لیے دیکھتے ہیں. جب دشمن کے سامنے نکلتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں، دین اسلام کا نفاذ کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے ہی طرف مدد کے لیے دیتے ہیں، ہماری مدد فرما. اور ان مشرک لوگوں پر، ان کافر لوگوں پر ہمیں غلبہ عطا فرما. واقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ. یہ تھے جناب عبداللہ صاحب جو ایمان والوں پر آزمائشیں بیان کر رہے تھے. جاری ہے 1,870 کروڑ، یہ غلط جگہ کھڑی ہے، جس آدمی بھی ہو وہ اسے صحیح مقام پر پہنچا دیں. اب میں دعوت دوں گا حیدرآباد سے آئے ہوئے ہمارے مقرر جناب ابو بکر صاحب کو کہ وہ آئے اور عظمت صحابہ پر یہ تقریر کریں. جناب ابو بکر صاحب. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر بار اس بات کی تصدیق کرتے رہے، آپ کی بعثت کی بھی تصدیق کی، آپ کی رسالت کی بھی تصدیق کی اور آپ کی نبوت کی بھی تصدیق کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ جب بھی منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین ان کا یہ جملہ قبول نہیں کیا کرتا تھا، لیکن جب صحابہ اکرام کی بات آیا کرتی تھی، چاہے وہ آپ کے معجزات ہوں یا آپ کی پیشن گوئیاں ہوں یا وہ آپ کے تمام احکامات ہوں، صحابہ کرام ان کی تصدیق کیا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے اس جملے کو عزت افزائی بخشا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ منافقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اس دل کی گہرائی سے نہیں کہا کرتے تھے جس دل کی گہرائی سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہا کرتے تھے، جس اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے رسول اللہ مانا تھا، منافقین اس اخلاص کے ساتھ نہیں مانا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کے اس جملے پر کہا کرتا تھا کہ تم رسول اللہ کہا کرتے ہو، تم جھوٹ کہتے ہو، اور یہی وجہ ہے اور یہی وہ اخلاص ہے کہ جس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین تمام جو بعد آنے والے لوگ ہیں ان سے ممتاز ہو گئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ فتح میں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی انہیں دیکھیں گے وہ آپ کو رکوع کی حالت میں نظر آتے ہیں، وہ آپ کو سجود کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ کثرت عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رضا انہیں نصیب ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور اس کثرت عبادت کی وجہ سے ان کے چہروں پر عبادات کے نشان پڑ گئے۔ یہ ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یعنی شان صحابہ۔ اللہ رب العالمین جن لوگوں کی خود تعریف بیان کرتا ہو وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہوتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی عبادت کو اللہ رب العالمین نے عبادت کہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے لیے اپنا ماتھا ٹیکا کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے ان عبادات کو قبول کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو ساتھی مانا ہے۔ یہ ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کہ جن کے لیے قرآن مجید آیات بیان کر رہا ہے، وہ بڑی محبت کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سورہ آل عمران میں ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب اسلام نہیں تھا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں اسلام عطا کیا، اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم میں مبعوث کیا۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس اسلام کی برکت سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا. فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس محبت کی وجہ سے آپس میں جو کبھی دشمن ہوا کرتے تھے وہ اب ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. یہ وہ محبت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی، جو بے لوث محبت ہے، جو کسی مفاد کی وجہ سے نہیں ہے، صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں ساتھی کہا ہے، جو ساتھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، چاہے معاملات تنگی کے ہوں، معاملات خوشحالی کے ہوں، بات ہجرت کی ہو، بات جہاد کی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ التوبہ میں، لیکن الرسول والذین معہ والذین آمنوا معہ، کہ منافقین یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، لیکن اللہ کے رسول اور وہ ایمان والے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، جاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے بھی. اولئک لہم الخیرات، ایسے ہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں، ان کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، در حقیقت یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو اللہ رب العالمین کی رضا کے کام کرتے ہیں، کامیابی انہیں میسر آتی ہے. جاہدوا بِأَمْوَالِهِمْ، جہاد کرتے رہے اپنے مالوں سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنگ تبوک ہے، آپ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں مال چاہیے، ہمیں سواریاں چاہیے، ہمیں مال کی ضرورت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا آپ ایمان دیکھیے، صحیح بخاری میں ہے. وہ لوگ جن کی استطاعت نہیں تھی وہ کیا کرتے کہ دن بھر محنت کیا کرتے تھے، مشقت کرتے، کام کوئی انہوں نے دیکھا، اور اس مشقت کے بعد جب انہیں اجرت ملا کرتی تھی، اس کام کا پیسہ ملا کرتا تھا، وہ جنگ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتے کہ آپ نے اعلان کیا ہے اسلام کو ضرورت ہے، ہم مال پیش کریں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے مال کی ضرورت ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آتے ہیں اور خوش ہیں کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکلوں گا، دنیا داری میں نہیں، نیک اعمال میں. یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا. اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آتے ہیں اور پیش کر دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور خوش ہیں کہ میں آج آگے نکل گیا. لیکن دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، بہت سارا مال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں ہاں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا میں لے آیا. یہ ہے صحابہ کرام کا ایمان. یہ وہ ایمان ہے جو معیاری ہے. سورہ حجرات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور اس ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا، زینت بخشی ہے، اس ایمان کو تمہارے دلوں میں پیوست کر دیا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند کیا ہے. کیا؟ کفر کو، فسوق کو اور نافرمانی کو. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی لوگ صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے ہیں. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ معیاری ایمان تھا.
سورہ بقرہ میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے منافقین اگر تم اس طرح سے ایمان لاتے ہو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین تمہارا ایمان قبول کرے گا۔ اس طرح سے اوپری باتوں سے تمہارا ایمان ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ اسلام کے لیے بہت کچھ کھونا پڑتا ہے، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تب جا کر دلوں میں ایمان داخل ہوتا ہے۔ تمہارے کہنے سے تم مومن نہیں ہو جاتے۔ یہ ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاریخ بیان کرتے ہیں۔ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب تم دیکھو ایسے لوگوں کو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تم ان سے یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، لعنت ہو تمہارے شر پر۔ جن لوگوں کی تعریف قرآن مجید بیان کرتا ہو، جن لوگوں کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہو، تم ان کی شان میں گستاخی کرتے ہو، تم ان صحابہ کو برا کہتے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ صحیح بخاری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا نہ کہنا، فوالذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احد ولا نصیفا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اور میرے صحابہ نے اللہ کی راہ میں ایک مد گیہوں یا اس کا آدھا خرچ کیا ہو، تو تمہارا جو سونا خرچ کرنا ہے یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کہاں ایک مد یا آدھا مد ہے اور کہاں پہاڑ کے برابر سونا ہے، لیکن کوئی برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس موقع پر اسلام کی خدمتیں کی ہیں کہ جب اسلام کو بڑی اشد ضرورت تھی، کہ جب اسلام اجنبی تھا، اس کو دنیا میں غالب کرنا تھا، اس موقع پر صحابہ کرام پیش رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس دور میں قربانیاں دیں کہ جب اللہ کا نام لینے پر، ایک الہ کی بات کرنے پر، بات کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا تھا، لیکن صحابہ کرام ڈرا نہیں کرتے تھے۔ اس موقع پر اسلام کی خدمتیں کی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو عام کیا جاتا تو اس کے عام کرنے پر عام کرنے والے کو قتل کر دیا جاتا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ مسلسل قربانیاں دیتے گئے، اللہ رب العالمین ان کی قربانیاں لیتا رہا، وہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے، ان پر تکالیف آتی رہیں، وہ مشکلات سہتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے اتنا مضبوط انہیں کر دیا کہ وہ دنیا داری سے بے پرواہ ہو گئے، وہ دنیا میں مشغول نہیں رہا کرتے تھے، اللہ کے دین اور اللہ کے معاملات میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ یہ ہیں صحابہ کرام، تبھی اللہ رب العالمین راضی ہوا ان سے۔ سورہ فتح میں ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومنین آپ سے بیعت کر رہے تھے ایک درخت کے نیچے، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا، اور جو کچھ ان کے دلوں میں تھا اللہ کو بخوبی معلوم ہے۔ وہ جذبہ صادق، منافقین دل میں کچھ اور بات رکھا کرتے تھے، زبانوں پر کچھ اور بات ہوا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام
جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، جو زبان پر تھا وہ دل میں عزم تھا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فعلم ما فی قلوبہم، جو جذبہ صادق تھا اللہ کو معلوم ہے. فانزل علیہم السکینہ، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان پر سکینت یعنی تسلی نازل کی. سارے معاملات اگر کنٹرول میں ہوں، آپ کے ہاتھوں میں ہوں، تو دل کو سکون ملتا ہے. لیکن معاملات ایسے پیچیدہ ہو جائیں کہ کوئی سبیل نظر نہ آتی ہو، لیکن ایک مومن کے دل میں یہ بات ہو کہ میرا رب مسبب الاسباب ہے، وہ تمام اسبابوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ ضرور میرے لیے کوئی راہ پیدا کر دے گا. یہ سکینت ہوتی ہے، یہ تسلی کہ اللہ رب العالمین ہمیں رسوا نہیں کرنے والا، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا. اور انہی اصحاب شجرہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرہ احد الذی بايع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ انہیں جہنم میں داخل نہیں کرے گا، وہ حقدار ہیں جنت کے. سورہ فتح میں ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. تقوی کی بات کو لازم کر دیا گیا اور وہ اس بات کے اہل تھے. تقوی سوٹ کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پر. یہ وہ لوگ ہیں جب عبادت کرتے ہیں تو نظر آتے ہیں کوئی اللہ کا بندہ عبادت کر رہا ہے، جب یہ جہاد پر نکلتے ہیں تو نظر آتا ہے اللہ کا مجاہد ہے جو نکلا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں جب انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ آتا ہے تو نظر آتے ہیں کہ یہ بڑے سخی ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، کہ اللہ کی مغفرت کے دیوانے میں یہ بات چھپی ہے کہ اللہ راضی. والذین معہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رب العالمین ساتھ دے، کیا وہ بے وفا ہو سکتے ہیں؟ جنہیں اللہ رب العالمین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والا کہے، کیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح بخاری میں ہے جنگ بدر کے لیے لیتے ہیں اللہ کے رسول، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم وہ بات نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کی تھی. وہ کیا تھی؟ سورہ مائدہ میں ہے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. ہم یہ بات نہیں کہیں گے کہ جو بنی اسرائیل نے کہی تھی جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا. ہم یہ قاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، آپ کی دائیں جانب سے بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں جانب سے بھی لڑیں گے. غرض یہ ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دینے والے ہیں. وسلم کے آپ یہ تقریر سنتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چہرہ دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ خوشی کی وجہ سے تبسم فرما رہے تھے کہ یہ ہیں میرے صحابہ، یہ ہیں وہ میرے لوگ جنہیں میں نے تیار کیا ہے، جن کی تعلیم و تربیت اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی میں ہوئی ہے، جو قرآن مجید کی روح پر تیار کیا گیا ہو، وہ اس معاشرے میں ایسے ہی مسلمین بسا کرتے ہیں. اور یہ صرف خام خیالیاں نہیں تھیں، محض باتیں نہیں تھیں، جب وقت آیا تو عمل کر کے دکھایا صحابہ کرام نے. جنگ احد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں ہیں، آپ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ جنگ میں ساتھ ہیں.
نکل جاتے دوران لڑائی تو ان کی جگہ اللہ رب العالمین جبریل کو، میکائیل علیہ السلام کو بھیجا کرتا تھا. یعنی صحابی رسول ساتھ ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو اللہ آسمان سے فرشتے بھیج رہا ہے. اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز، 2-3 کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا، آپ کہتے اس تیر کو چھوڑ دو ابو طلحہ کے لیے. اور وہ ابو طلحہ کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ اللہ علیہ وسلم میرا سینہ آپ کے سینے پر ہے. اور جب کفار کی جانب سے تیر چلتے ہیں تو وہ اپنا ہاتھ لگا لیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاؤ کے لیے. اتنے زیادہ تیر ان کے ہاتھ پر لگتے ہیں کہ دفاع کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ابو طلحہ کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح سے اپنی گردن مبارک کو اونچا کر کے نہ دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار کا تیر آپ کے سینے پر لگ جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی تیر آپ کے سینے پر نہ لگے، اگر لگے تو ابو طلحہ کے سینے پر لگے. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے. دوسری جانب کھڑے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ سعد ہے کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں پتے چبا چبا کر بکریوں کی طرح مینگنیاں کی ہیں. یہ وہ سعد ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں سب سے پہلے تیر چلایا ہے. یہ وہ سعد ہیں جنہیں وہ شرف مدینے میں رات گزاری تھی تو آپ کی چوکیداری کا شرف حضرت سعد کو حاصل ہوا تھا. یہ چوکیدار بنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ارمی فداک ابی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، تیر چلاؤ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں ہے کہ میں نے کسی شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں، لیکن میں جنگ احد میں دیکھتا ہوں کہ سعد بن ابی مالک یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سعد میرے والدین تم پر قربان، اے سعد میرے والدین تم پر قربان، تم تیر چلاؤ، اے سعد تم تیر چلاؤ. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا صلح حدیبیہ کے دن، انتم خیر اہل الارض، کہ تم اس روئے زمین پر سب سے بہترین لوگ ہو، تم اللہ کے چنیدہ لوگ ہو، اللہ نے تمہیں منتخب کیا ہے اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے. آج ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں. صحابہ ہم یاد کریں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ جب اسلام کا اعلان کرنے پر انہیں لہو لہان کر دیا جاتا ہے. ہم یاد کریں وہ 70 حفاظ کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں روانہ کرتے ہیں تبلیغ پر، اور انہیں بڑی سازش کے ساتھ ان 70 حفاظ کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا جاتا ہے. ہم یاد کریں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، ہم یاد کریں جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو، اور ہم یاد کریں عبداللہ بن ابی رباح کو کہ جو جنگ موتا میں مسلمین پر بڑا سخت وقت آیا تھا، اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت کو کہ جو جنگ میں ہے
کہ جو انہوں نے دکھائی تھی کہ 9 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹتی ہیں، پھر ایک یمنی تلوار آتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، آپ تک سارا ماجرا صحابہ کو بتا رہے ہیں کہ اب فلاں شخص شہید، اب فلاں شہید، اب فلاں شہید، اب خالد کی یہ تلوار ٹوٹ گئی، اب خالد کی یہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اللہ کا جھنڈا بلند کیا ہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، آپ جن سے راضی رہے۔ اور یہ مرد ہی نہیں، عورتوں میں بڑا جذبہ تھا، کیونکہ جب مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز پر آ جاتا ہے، گھر والوں کو موقع ملتا ہے سیکھنے سکھانے۔ صحیح بخاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا پانی کے مشکیزیں اٹھا کر لایا کرتی تھیں اور بیماروں کو پانی پلایا کرتی تھیں۔ یہ جذبہ ہے خواتین کا۔ یہ اللہ علیہ وسلم معاشرہ قائم کر کے گئے تھے، وہ اسلام کے سنہری اصول ہونے چاہیے اس معاشرے میں کہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی اتباع نہ ہو، وہ معاشرہ قائم کرنا ہے جو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا۔ صحیح بخاری میں ہے جنگ احد کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک جب شہید ہو گئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خون روکنے کی کوشش کرتے ہیں اور حضرت علی اس خون کو دھویا کرتے تھے، حضرت فاطمہ پانی ڈالا کرتی تھی۔ یہ جذبہ تھا خواتین کا، کیونکہ جب دینداری خواتین میں آتی ہے تو دینداری نسلوں تک منتقل ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کی نسلیں ان کا کیا کہنا۔ صحیح بخاری میں ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 کم سن لڑکے آ کر کہتے ہیں، اے چچا جان، ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ ہمیں بتا دیجئے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بچے ہیں، میں نے یہ سوچا تھا کہ میرے دائیں جانب اور میری بائیں جانب کچھ بڑے مجاہدین ہوں گے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ وہ بتا دیتے ہیں کہ فلاں شخص وہ ہے، وہ ابو جہل ہے۔ وہ دونوں ابو جہل کو قتل کر دیتے ہیں کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، گستاخ۔ یہ بچے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا، مقدمہ لے کر آتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے قتل کیا ہے، کوئی کہتا ہے میں نے قتل کیا ہے، اپنی تلواریں پیش کرو۔ وہ اپنی تلواریں دکھاتے ہیں، دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم